تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کو، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، الاتحامی السید الوحی والسراج المضی والکوكب الدری، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد، وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبیعونک تحت الشجرہ، صلوات۔ ماشاءاللہ مجمع کافی تعداد میں ہے اور انسانی فطرت ہے کہ وہ تھک جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں، کچھ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر فرش عزا اندر بچھا ہے، باہر نہیں بچھا۔ جو مالک ہیں فرش عزا کے وہ منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے مظلوم کے ذکر میں آتا کون کون ہے، صحیح ہے، لیکن تھک جانا انسان کا بشری تقاضا ہے۔ یہاں چل کر آنے کی تھکان ہوتی ہے، بیٹھنے کی تھکان ہوتی ہے، ایک ذاکر عالم کو سننے کی تھکان ہوتی ہے، لیکن منبر حسینی کی قسم یہ ساری کی ساری تھکاوٹیں جسموں کو ہوا کرتی ہے، عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی۔ یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، یاد رکھے یہ ذکر میں آ جانا، اس ذکر کا کروا لینا، اس پر لنگر نیاز کا خرچ کر لینے سے حق کے عبادت خدا و علی ادا ہو نہیں سکتا۔ یہ صرف بہانہ ہے کہ شاید اس کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ توجہ ہے نا؟ یاد رکھیے گا یہ مجالس میں اکٹھا ہونا یہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ نام اس لسٹ میں آ جائے کہ جتنے مجالس میں آئے بیٹھے ہیں یہ یزید والے نہیں ہیں، حسین والے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر حیدری۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ حق ادا ہو نہیں سکتا، پھر کہتے ہیں کہ جناب مجالس کرواتے ہی کیوں ہو کہ جب حق ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ بھائی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، قبلہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جس وقت جناب یوسف کو مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے رش لگا نا، تو اس رش کے اندر بڑے بڑے بادشاہ بھی کھڑے تھے،
لیکن اسی لائن کے اندر ایک خاتون ضعیفہ بھی کھڑی تھی. اس کے پاس دولت نہیں تھی, اس کے پاس مال نہیں تھا, سونے چاندی کے ڈھیر نہیں تھے, لیکن پھر ان کے پاس کھڑی ہے جن کے کمرے سونے چاندی سے بھرے ہوئے ہیں. کہا وہ تو یوسف کو خریدنے آئے ہیں پیسے کے بلبوتے پر, تو لائن میں کیوں کھڑی ہے, تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس یہ چرخہ ہے. اب لوگ ہنس پڑے, انہوں نے کہا یہاں اتنے سونے جواہرات کا ڈھیر اور تیرے پاس صرف چرخہ. کہا مجھے معلوم ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی, لیکن قیامت تک جب تک ان کی لسٹ لکھی جائے گی جو یوسف کے خریدار ہے ان میں میرا نام بھی آتا رہے گا. کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے, اور حق ادا ہو بھی کیسے؟ بھائی یہ چھوٹا سا موبائل ہے, اس کے اندر فیچرز کی بھرمار ہے. کوئی اپلیکیشن کر لیں اس کے اپنے فیچرز, فیس بک کے اپنے ہیں, یوٹیوب کے اپنے ہیں, نیٹ ورکنگ کے اپنے ہیں, میسیجز کے اپنے ہیں, میں کتنے بولتا چلا جاؤں. اس کے ساتھ آتی ہے ایک چھوٹی سی کتاب, آتی ہے نا, جس کو سم ڈالنے کا طریقہ نہ ہو, بیٹری نکالنے کا طریقہ نہ آتا ہو, چارجر پہ لگانے کا طریقہ نہ آتا ہو, وہ کتاب سے پڑھ کر اس کو آپریٹ کر لیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جہاں تک میں بات کو سمجھا سکوں, اس کا مطلب یہ ہوا جو اس کی کتاب ہے پڑھ کر یہ موبائل سمجھ میں آ جائے گا. وہ علی کیسے سمجھ میں آئے جس کے لیے رسول فرما رہے ہیں کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارا پانی سیاہی بن جائے, تب بھی علی کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتا. اور جب کتابیں علی کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتی تو کم عمر کم عقل ملا یہ علی پر فتوے کیسے لگا سکتا ہے؟ فتویٰ ہمیشہ اس چیز پر لگتا ہے جو بات عقل میں سما جائے. تو ہے کہ نہیں؟ قبلہ کی آمین پہ بوا سے بلند ضرورت پڑ دیجیے. نہیں ماشاءاللہ اگر یہ بوا سے بلند ہے تو اس سے ایسا سنا. بھئی توجہ ہے نا, کسی چیز کا ادراک ہو جائے تو اس پہ فتویٰ لگ سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہم سفر میں جا رہے ہیں, ہماری نماز پوری ہے یا قصر ہے؟ بھائی اس کا فیصلہ لینا ہے تو مجتہد سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا, جس سے رجوع کریں گے اس کی تقلید کرنی پڑے گی. توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی نماز کے بعد روزہ میں یہاں پورا رکھوں یا بعد میں قضا ادا کروں, یہ رجوع کرنے کے لیے مجتہد سے رابطہ کرنا پڑے گا. لیکن کیا یہ پوچھنے کے لیے کسی مجتہد کی ضرورت ہے کہ میں اللہ کو عادل مانوں یا نہ مانوں؟ میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کیجئے گا, میں زیادہ گہرائی میں بھی آپ کو نہیں لے جاؤں. یاد رکھیے گا ہمیشہ بات اس چیز پر ہو سکتی ہے جو ادراک میں آ جائے, جو فکر میں سما جائے, جو تارے تخیل جس چیز کو پا جائے. یا رب العزت نہ تیرا کوئی احاطہ کر سکتا ہے, نہ علی کے فضائل کو کوئی چھو سکتا ہے. میں اس کو اور آسان کیے دیتا ہوں. ہم پر یہ الزام لگا دیتے ہیں جناب یہ دیکھیں اہل تشیع کو, یہ علی کو کہہ دیتے ہیں جناب یہ ید اللہ ہے, یہ لسان اللہ ہے, یہ وجہ اللہ ہے. نہیں, ہماری نہ مانو, قرآن کی تو مانو. توجہ کا طالب نہیں پڑھا, جس نے پڑھا ہے اور غور نہیں کیا سورہ فتح کی جا کے یہ آیت پڑھ لے. قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ فرما رہا ہے میں راضی ہو گیا مومنین سے. بھائی تھوڑا سا بیدار ہو کے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے آ کے ملا,
میں نے ان کے چہرے کو دیکھا. ان کا محمد رضا میں تم سے راضی نہیں ہوں. میں نے کہا قبلہ میری غلطی. کہا پچھلی مجلس میں نہیں آئے تھے. میں نے کہا قبلہ اب تو آ گیا. مسکرا دیے. کہا ہاں ناراضگی دور ہو گئی. میری شخصیت پہلے بھی وہی تھی. پہلے بھی میں آغا محمد رضا تھا, لیکن یہ راضی نہیں تھے. میری حاضری ہو گئی, یہ راضی ہو گئے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مومنین مان رہا ہے, یہ کلمہ پڑھنے والے, یہ رسول کے ساتھ چلنے والے, یہ روزہ رکھنے والے ہیں مومنین, لیکن میں اس سے راضی نہیں تھا. راضی کب ہوا؟ جب رسول کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی. شیعہ بہت تقسیم ہے, جو نعرہ حیدری میں ایک ہے, کم از کم نعرہ تو اکٹھا لگائیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو, حیدری. توجہ ہے نا. اچھا مسئلہ یہ آ گیا کہ پہلے ہم دوسروں کو سمجھاتے تھے, اب اپنوں کو سمجھانا. توجہ ہے نا بھائی. اپنوں کو کیسے سمجھانا پڑتا ہے کہ جناب یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. بھائی کم از کم علی کے ماننے والوں کو اتنا ایمان تو رکھنا چاہیے جتنا حضرت عمر رکھتے تھے. اس سے کھل کے میں بیان نہیں کر سکتا. بھئی اتنا تو رکھنا چاہیے نا. ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے, جاؤ پڑھ لو کتب, اہل سنت کی کتب میں لکھا. طواف کرتے کرتے اس نے ایک حرکت کی, مولا علی نے اسے تماچا دے مارا. وہ گر کے تڑپنے لگا. جس کو ید اللہ کا ہاتھ پڑ جائے اس کی کیا حالت ہوگی؟ حیدری اس کی کیا حالت؟ وہ تڑپا, اٹھ کے بھاگا خلیفہ دوم کے پاس. کہا مجھے انصاف چاہیے, مجھے انصاف چاہیے. بھئی تاریخ بتاتی ہے ہاتھ میں کوڑا تو رکھتے تھے نا, گلی کوچوں کے اندر تلواریں نکالے رہتے تھے. آئے مجھے انصاف چاہیے. کہا کیسا انصاف؟ کہا مجھے علی نے مارا ہے, مجھے علی نے مارا ہے. جو تھکا بیٹھا ہے اس سے گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. جو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور میرا یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو اپنے دل و دماغ کے اندر علی والے عقیدے کو کھول کے دیکھنا صحیح کہ کیا معیار و بلندی رکھتا ہے. اور حضرت عمر کے سامنے ذرا اپنے دل کے عقیدے کو کھولنا. یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا تو نے کیا کہا, کس نے مارا ہے؟ کہا علی نے مارا ہے. تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے انصاف چاہیے. انہوں نے تاریخ کہتی ہے کوڑا دکھاتے ہوئے کہا تجھے علی نے نہیں مارا, تجھے حرکت کرتے ہوئے عین اللہ نے دیکھا ہے, ید اللہ نے مارا ہے. بھئی توجہ ہے نا. اس کا مطلب ہوا وہ بھی مانتے ہیں کہ علی عین اللہ بھی ہے, علی ید اللہ بھی ہے. اب تھوڑا ایک قدم اور میرے ساتھ آگے چلیں. یہ تو میں نے اہل سنت بھائیوں کو ریفرنس دے دیا. اب آئیے قرآن کی کیا فرما رہا ہے رب العزت؟ لقد رضی اللہ عن المومنین, میں مومنین سے راضی ہو گیا. کب راضی ہوا؟ مومن کہہ رہا ہے لیکن مومنین سے اللہ راضی نہیں تھا. راضی تب ہوا اس یبینو کا, انہوں نے جب بیعت کر لی. کس پر؟ تیرے ہاتھ پر تحت الشجرہ, درخت کے نیچے جب انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لی. میں نے کہا یا رب العزت, یہ راضی ہونا, یہ ناراض ہونا, یہ تو کیفیت کا نام ہے. یہ ہے کیفیت کا نام. توجہ ہے نا. کتنا میں توجہ کا شکر گزار ہوں. یہ کیفیت کا نام ہے. ڈاکٹر صاحب جس بھی ذاکر سے راضی ہیں ان کا چہرہ بتاتا ہے, جس سے ناراض ہے ان کا چہرہ بتاتا ہے. یہ چہرے کی تیوریاں بتاتی ہیں کہ کوئی کس سے ناراض ہے. یہ چہرے کا کھلکھلانا بتاتا ہے کوئی کسی سے راضی ہے. یہ چہرے سے پتہ چلتا ہے کون کتنا ناراض, کون کتنا راضی. یا رب العزت تو کائنات کی پوشیدہ حقیقت ہے, تو نظر تو آتا نہیں, پھر کیسے پتہ چلے تو راضی ہے, کیسے پتہ چلے تو ناراض ہے؟ کہ میں راضی بھی ہوتا ہوں, میں ناراض بھی ہوتا ہوں. اگر تجھے پتہ کرنا ہے کہ اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے تو تیرے درمیان میں نے علی کو رکھ دیا ہے. علی کا ذکر کرتے جانا, چہرہ دیکھتے جانا,
ذکر علی کا کرتے جانا، چہرہ دیکھتے جانا، چہرہ مسکرا دے اللہ راضی ہے، چہرہ مرجھا جائے اللہ ناراض ہے، تو یاد رکھنا جس سے علی راضی اس سے اللہ راضی۔ بلند کر کے حیدری محمد دشمن بی بی فاطمہ بلند کر سلمان۔ رب العزت ہم جتنی قسمیں اٹھا لیں ان کو یقین نہیں آنا، کوئی نشانی قرآن میں بھی دے دے کہ تو راضی ہو گیا، کوئی نشانی تو قرآن مجید میں بھی ہونا کہ اللہ راضی ہو گیا۔ انہوں نے کہا یا رب العزت کیسے پتا چلے تو راضی ہو گیا؟ تو اللہ نے اگلی آیت میں کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب سے اوپر ہے۔ بے شک مومنین کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، انکار نہیں ہے۔ اللہ کا ہاتھ نظر نہیں آتا، ایسا ہی ہے نا، کیونکہ اللہ کا ہاتھ نظر آ جائے تو وہ جہد میں گھر جائے گا، جو مکان میں آ جائے وہ لا مکان نہیں رہتا، جو فکر میں سما جائے وہ لا محدود نہیں رہتا۔ پھر کیسے پتہ چلے تو راضی ہے؟ کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب سے اوپر۔ میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگلے ایک نے کہہ دیا کہ جناب اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی مشکل میں گر جائیں گے۔ کہا مشکل کیسی؟ میں نے کہا لے رہا ہے رسول بیعت مومنین سے، جو جس مسلک کا بھی بیٹھا ہے، ذرا سا غور کر کے دیکھیں چند جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو میں کوشش کرتا ہوں میں اپنے جوانوں کو اور بچوں کو دے کر جاؤں۔ بزرگ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ان سے میں دعائیں لینے آتا ہوں، یہ جوانوں کو یہ جملے اس لیے دے کے جاتا ہوں کہ کسی کے میدان میں بھی کسی سوال کے آگے بھی علی والا چپ نہ رہے۔ اگر یہ آپ معنی کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر، تو پڑھیں بیعت ہوتی کیسے تھی؟ رسول خدا نے ہاتھ کیا یوں، اوپر کیا صحابہ نے ہاتھ، تو اس کا مطلب رسول کے ہاتھ کے اوپر جس نے ہاتھ رکھا اس نے بیعت کر لی رسول کی۔ اگر آپ خاموش ہو گے اس سے زیادہ خاموش کر دوں گا، جو ہے نا، لیکن یاد رکھیے گا ایک منٹ کی دقت اور میرے ساتھ محنت کیجئے گا، اگر اپنے عقیدوں کو تھوڑی سی پرواز دیجئے۔ بھئی رسول نے یوں ہاتھ رکھا، اوپر جناب سلمان نے ہاتھ رکھا، تو سلمان نے بیعت کر لی رسول خدا کے ہاتھ پر، پھر جناب ابوذر نے ہاتھ رکھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ آتا رہا۔ اگر میں یہ مان لوں کہ سب سے اوپر ہے اللہ کا ہاتھ، تو نعوذ باللہ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جو خدا نبی کے ہاتھ میں بیعت کر لے، پھر وہ نبی کیسا وہ خدا کیسا؟ نہیں، تو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ علی کو مانو۔ میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جو تھکا بیٹھا اس سے گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ سوال رسول سے پوچھا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب یہ سوال تجھ سے تو نہیں پوچھا گیا، یہ تو مجھ خدا سے پوچھا گیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ تیر یہ چلاتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ حبیب تیر تو نے نہیں چلایا، یہ مجھ اللہ نے چلایا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، لڑتا علی ہے، اللہ کہتا ہے اصحاب کو روک لے، آج جنگ کے اندر یہ تو نہیں لڑے، میں خدا لڑا ہوں۔ تو آؤ دیکھو تو صحیح، یہاں رسول نے ہاتھ آگے کیا، اوپر سلمان کا ہاتھ، اوپر مقدار کا ہاتھ، اوپر ابوذر کا ہاتھ، اوپر اس صحابی کا، اس صحابی کا، اس صحابی کا، اور آخر میں جو ہاتھ آیا وہ تاریخ کہتی ہے ہاتھ ہے علی مرتضیٰ کا۔ علی کا ہاتھ آنا تھا۔ اللہ کہتا ہے اے علی یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ مجھ اللہ کا ہاتھ۔
भेजा ही मार्फत इलाही के लिए। भाई मैं इसको और आसान किए देता हूँ। जो बकरा होता है, बकरा कुर्बानी वाला, इसके गले में रस्सी होती है, किबला मौजूद है, पूछिएगा। अल्लाह कहता है ये रस्सी जो है ये है शायरुल्लाह। शायरुल्लाह क्या मतलब? अल्लाह की निशानी में। किसी ने इस रस्सी को भी हिकारत की नजर से देखा, अल्लाह कहता है ना उसकी कुर्बानी कबूल है ना उसकी नमाज कबूल है। अब मजमा अगर सोता इससे ज्यादा सो जाए और जो थके बैठे हैं उनसे गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ। निशानी उस चीज को कहते हैं जिसको देखकर देने वाला याद आ जाए। अगर मुझे डॉक्टर साहब कोई तस्वीर दें कि ये अपने पास रखिएगा, मैं जब तस्वीर देखूंगा मुझे डॉक्टर साहब की याद आ जाएगी। वो रस्सी गले के अंदर पड़ी, अल्लाह कहता है ये मेरी निशानी है। हालांकि रस्सी को देखकर अल्लाह याद नहीं आता, लेकिन अल्लाह ने कह दिया मेरी निशानी है। अब जो उसे हिकारत की नजर से देखेगा, अल्लाह कहता है उसका कलमा भी किया, उसकी नमाज भी गई, उसका रोजा भी किया, उसका हज भी किया। मुसलमानों मुझे को ये तो बताओ, हालांकि रस्सी को देखकर अल्लाह याद नहीं आता, लेकिन अली वो हस्ती है। आंखें इसके देखो ऐनुल्लाह याद आता है, ज़बान इसकी देखो लिसानुल्लाह याद आता है। ये वजुल्लाह भी है, ये लिसानुल्लाह भी है, ये जुमुल्लाह भी है, ये यदुल्लाह भी है, ये रूहुल्लाह भी है। और याद रखना जो इसका दोस्त है वो रज़ी अल्लाह भी है, और जो इसका दुश्मन है वो लानतुल्लाह भी। दोनों हाथ बुलंद करके एक ज़बान हो। याद रखिए, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह मोहताज नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है अपने दरमियान में ऐसी मखलूकात को देखो जिसमें मैंने अपने वजूद की निशानियां छुपा दी। हमें कहते हैं जनाब ये अल्लाह की तौहीद पर पढ़ते नहीं है। नहीं, खुदा की कसम ये रवैये हमें तब्दील करने पड़ेंगे। ये मिंबर इल्म है। दो चार गालियां किसी को निकाल कर दाद ले लेना बहुत आसान है, लेकिन ये इल्मी गुफ्तगू का मिंबर है। अपने मिजाज बदले, मुझे दाद की जरूरत नहीं है, यहां से एक बात कोई ले जाए मेरे लिए वो काफी है। याद रखें भाई, मैं आपसे पूछूं कि लग रही है, इतना भरा मजमा बैठा हुआ मेरे सामने, जो वक्त दिया गया उसमें तमाम करूंगा, क्योंकि मिंबर पर हाजिरी देने आया हूं, कब्जा करने तो आया नहीं। भाई किबला अगर हम भी कब्जा कर लेंगे तो कब्जा करने वालों को बुरा कैसे कहेंगे? मैं एक बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, याद रखिए। अपने आप को देखो, अपने गिर्द मौजूद एशिया को देखो, अल्लाह की वादानियत का अंदाजा करते चले जाओ। कैसे? भाई वो भी पोशीदा है। मैं खड़ा हूं, मैं पूछूं मुझे हवा लग रही है, बताइए लग रही है? नहीं लग रही। कैसे पता चला? भाई हवा कोई ऐसी सख्त चीज तो है नहीं कि मुझे अगर कोई पत्थर लगे नाउज़ुबिल्लाह यहाँ पे खड़े होके अल्लाह अमान में रखे, या फिर कोई गेंद लगे तो पता चलेगा भाई यहाँ से आई ये लग गई। हवा नजर तो आती नहीं। आपने कैसे फैसला दे दिया कि नहीं लग रही? आपने इसलिए कह दिया कि ना बाल उड़ते देखे ना ये कपड़ा लहलाते देखा, आपको पता चल गया कि हवा नहीं लग रही। अगर बाल उड़ रहे होते, ये कपड़ा लहरा रहा होता, तो आप कहते हवा लग रही है। इसका मतलब ये हुआ हवा नजर नहीं आती, उसका मजर नजर आता है। बुलंद करके हैदरी मिलके
آپ نے شامیانہ ہلتے دیکھا تو پتہ چل گیا باہر ہوا چل رہی ہے. آپ نے پتوں کو لہلہاتے ہوئے دیکھا, آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا چل رہی ہے. آپ نے کھیتوں کو جھومتے ہوئے دیکھا, آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوا نظر نہیں آتی, ہوا کا مظہر نظر آتا ہے. وہ خدا جو کائنات کی پوشیدہ حقیقت ہے, تو کیسے پتہ چلے کہ وہ خدا ہے؟ اللہ نے کہا میں نظر نہیں آؤں گا, میرا مظہر نظر آئے گا. اسی مظہر کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں, محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. یاد رکھیے ہر چیز کے چند وجود ہوتے ہیں, اور میں اسی پہ تمام کروں گا کہ میں اپنا وقت شاید کچھ اوپر پڑ جاؤں, معاف کیجئے گا. تھک گئے تو میں ابھی حوالے کر دیتا ہوں. مولا آباد رکھے, میں کوشش کروں گا چند جملے یاد رکھے. اللہ نے ہر چیز کو چند وجود دیے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میرا نام اشتہار میں لکھا ہوا ہے, پڑھنے والوں نے پڑھا, ایسا ہے. وہ جو لکھا ہوا ہے وہ بھی میرا ایک وجود ہے. میں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں, اسے کہتے ہیں وجود مکتوبی, لکھا ہوا. میں اس سے آسان اور نہیں کر سکتا. جو آپ نے پڑھا آغا سید محمد رضا رضوی, یہ جو آپ کی زبان سے ادا ہوا میرا نام, یہ بھی میرا ایک وجود ہے, جسے کہتے ہیں وجود ملفوظی. ٹھیک ہے, دو وجود آگے. میں نوجوان نسل کا شکر گزار ہوں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور تائید کر رہے ہیں اس بات. یہ پڑھنے کے بعد, لکھا ہوا پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ابھرا کہ کیسا ہوگا, پتلا ہوگا, موٹا ہوگا, لمبے قد کا ہوگا, چھوٹے قد کا ہوگا. یہ جو خاکہ ذہن میں ابھرا, یہ بھی میرا ایک وجود ہے. اسے کہتے ہیں وجود ذہنی. تین وجود ذہن میں آگئے, وجود مکتوبی, وجود ملفوظی, وجود ذہنی. خدا کی قسم میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, مجھے لگی پیاس, میں نے بولنا شروع کیا, پانی پانی پانی. میری پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی. اس کا مطلب وہ بولنے سے کوئی فائدہ نہ ہوا. میں نے لکھنا شروع کر دیا, پانی پانی پانی. کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ کہا نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے سوچنا شروع کر دیا, ٹھنڈا پانی, گرم پانی, سخت پانی, نرم پانی, میٹھا پانی, کھارا پانی. میری پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اگر میں بولتا چلا جاؤں یہ میرے کسی فائدے میں نہیں ہے, میں لکھتا چلا جاؤں یہ وجود بھی میرے کسی فائدے میں نہیں ہے, میں سوچتا چلا جاؤں یہ وجود بھی میرے کسی فائدے میں نہیں ہے, جب تک کہ چوتھا وجود, وجود حقیقی آ کر میری پیاس کو بجھا دے. سلامت رہیے. یہ آپ کا ہاتھ اٹھا دینا میرے لیے کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہر چیز کے تین وجود ہیں, تینوں بیکار ہو جائیں اگر چوتھا حقیقی نہ ہو. یہی ہے نا, چوتھا وجود حقیقی نہ ہو, لکھا بیکار, بولا بیکار, سوچا بیکار. اب میں دیکھ رہا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھا ہوا ہے وہ بولتا کیسے نہیں ہے. اگر دل کے اندر ولایت علی کی کشتی موزن ہے, ناد علی پڑھ کر یہ بچہ پروان چڑھا ہے اور اس عمر تک آیا ہے, میں اس جملے پر اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں, وہ خاموش رہتا کیسے ہے. ہر چیز کے چار وجود ہیں, یہ مائک کے بھی چار وجود ہیں, آپ کے بھی چار وجود ہیں, میرے بھی چار وجود ہیں, یہ شامیانے کے بھی چار وجود ہیں. یا رب العزت بتا تو صحیح, ہمیں بھی چار وجود دیے, بس اتنا بتا کہ تو نے اہل بیت کو کل کتنے وجود دیے. گہری گفتگو ہے لیکن مشکل کشا کے صدقے میں یہ مشکل بھی آسان ہو جائے. یاد رکھیے, ہمیں بتا تو صحیح یا رب العزت ہمیں جو چار وجود دیے, اہل بیت کو کل کتنے وجود دیے؟ اللہ نے کہا ان کو بھی چار وجود دیے. میں نے کہا یا رب العزت یہ مٹی کے بنے ہوئے کو بھی چار وجود,
نورانیوں کے بھی 4 وجود، کعبے کو جھکنے والے کے بھی 4 وجود، کعبے میں آنے والے کے بھی 4 وجود، گناہگاروں کے بھی 4 وجود، بخشنے والوں کے بھی 4 وجود۔ یا رب العزت سمجھ نہیں آئی بات کا گستاخیاں نہ کر میری بارگاہ کے اندر، جو میں نے تجھے 4 وجود دیے وہ اور ہیں، جو انہیں 4 وجود دیے وہ اور ہیں، جو کسی اور خیال میں بس 1 سیکنڈ کی گفتگو دیکھیں گے میری طرح مجمع جو تھکا بیٹھا ہے ان سے گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے کہا جو تمہیں 4 وجود دیے وہ اور ہے، جو انہیں 4 وجود دیے وہ اور ہے۔ تمہارا یہ لفظی وجود ہے، ملفوظی وجود ہے، مکتوبی وجود ہے، ذہنی وجود ہے، چوتھا وجود وجود حقیقی ہے۔ اگر چوتھا نہ ہو یہ تینوں بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن جو وجود ہم نے علی کو دیے وہ 4 کارآمد ہے۔ علی لکھو تو عبادت ہے، علی سوچو تو عبادت ہے، علی بولو تو عبادت ہے، علی دیکھو تو عبادت ہے۔ ان کے ہر وجود کو عبادت بنا دیا، اور جس کا ہر وجود عبادت ہو اگر وہ عبادت میں آ جائے تو عبادت باطل نہیں ہوا کرتی۔ یاد رکھیں وہ کن کی ہستیاں ہیں جنہوں نے خود کو مٹا دیا لیکن اللہ کو مٹنے نہ دیا۔ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ یہ دین کو بچانے کی خاطر جن کے 40 بھرے گھر بند ہو گئے کون تھے؟ مجھے بس اتنا بتاؤ، جن کا ننگا سر کھلے آسمان نے نہ دیکھا تھا، جن کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا، وہ کس کے خاطر چادر لٹوا کر بندے ہاتھوں کے ساتھ کربلا سے کوفہ جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم، جوانوں کا شہید ہو جانا ان کی موت کی معراج ہو سکتی ہے، لیکن پردے داروں کا بازاروں میں آ جانا، جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ جاتی ہم شاید اتنا نہ روتے، جناب عباس کے بازو قلم ہو جاتے ہم اتنا نہ روتے، قاسم تقسیم ہو جاتے ہم اتنا نہ روتے، سر حسین سجدے میں جدا ہو جاتا ہم اتنا نہ روتے۔ یہ سر آسانی سے جدا تو نہیں ہوا، کیا معلوم کہ میدان میں کون کون آیا ہوا؟ یہ وار پہ وار کرتا رہا نا، 12 ضربے چلا چکا، یہ سر جدا نہیں ہوا، اس نے گھبرا کر خنجر اٹھا لیا۔ آقا حسین نے سجدے سے سر اٹھایا، کہا تیرا ہاتھ کیوں کام کیا؟ تیرا ہاتھ کیوں کام کیا؟ خدا کی قسم یہ اتنا صابر ہے کہ قاتل سے پوچھ رہا ہے تو قاتل صحیح، لیکن گھبرا کیوں گیا؟ تیرا ہاتھ پکڑنے والا تو عباس پہ نہیں رہا، تجھے روکنے والا تو علی اکبر بھی نہیں رہا، تیری ہاتھ کی ضربت سے میری بیٹی وہ تڑپ رہی ہے، میری بہن 70 قدم پہ تیری منتیں کر رہی ہے، تو کیوں گھبرا گیا؟ کہا میں گھبراؤں نہ تو کیا کروں، میرا وار تو پتھر برداشت نہیں کرتا، 12 ضربے لگا چکا۔ کہا اچھا گھبرا نہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جو قاتل کو شربت کا جام پلاتا ہے، گھبرا نہیں، میں سجدے میں سر رکھتا ہوں، اب وار کر۔ اب وار آنے سے پہلے آقا حسین نے زخمی گردن پر ہاتھ رکھا اور ایسا سے بس اتنا کہا، اماں ہاتھ ہٹا لے، اماں مجھے ذبح ہو جانے دے۔ سر شبیر کو جدا کیا بڑے جور و جفا سے، اور قاتل خنجر کو پوچھنے لگا بہن زینب کی ردا سے۔ ہمیں بیویوں کا پردہ رلاتا ہے، میں کہتا ہوں ذرا بیٹھ کے سوچنا،
ابھی زلزلہ آیا ہے نا، لوگ دن کی روشنی کے اندر بھی گھر کو چھوڑ کے باہر آ گئے۔ 3 جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کو کوئی ہوش نہیں رہتا۔ زمین کو زلزلہ آ جائے، انسان ہوش میں نہیں رہتا۔ چاروں طرف آگ لگی ہو، انسان کو کوئی ہوش نہیں رہتا۔ آندھی چل رہی ہو، انسان کو بچوں کا ہوش نہیں رہتا۔ ہائے کربلا، ہائے شام غریبہ، زمین کو زلزلہ تھا، اندھیری چل رہی تھی، خیموں کو آگ لگی تھی، کسی چیز کا ہوش نہیں، لیکن ایک بی بی آگے آئی، کہا زین العابدین جلدی سے اٹھ، تیری امامت کا پہلا دن ہے اور شام غریبہ ہے۔ مولا نے آنکھیں کھولی، بی بی کا ماتھا دیکھا، سر پہ چادر نظر نہ آئی، آنکھیں بند کر لی۔ کہا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ کہا حسین نہیں رہے، عباس نہیں رہے، علی اکبر نہیں رہے۔ کہا میں بابا کا نہیں پوچھتا، میں چچا کا نہیں پوچھتا، اماں مجھے اتنا بتا تیری چادر کدھر گئی؟